مولانا مہروز مدنی صاحب نے بھی بڑی اچھی گفتگو اس حوالے سے فرمایا. حاجی صاحب کے بھی اپنے ماشاءاللہ تجربات ہیں. حاجی صاحب ایک صاحب مسجد بنا رہے تھے اور انہوں نے سوچا ہوا تھا میں کسی سے مشورہ نہیں کروں گا, تو بس سب چیزیں خود کرتے رہے, یہ غلطیاں کی وہ غلطیاں کی, یہاں تک کہ قبلہ رخ بھی غلط ڈال دیا. ایسا ہوا پھر بعد میں بڑے مسائل ہوئے, خرچے الگ ہوئے. تو کیا کہیں گے آپ, مشورہ کرنے کی عادت بنانی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. انگریزی کا ایک بڑا مشہور مقولہ ہے جو خاص طور پہ جب بھی کوئی پڑھے لکھے لوگوں میں بیٹھتے ہیں یا کوئی اسپیکر اس طرح کی بات کرتا ہے تو وہ ایک جملہ کہتے ہیں, ڈو ناٹ ٹرائی ٹو ویل انٹینڈ اگین. دوبارہ سے پہیہ ایجاد کرنے کی کوشش نہ کرو, پہیہ ایجاد ہو چکا ہے. تو اس سے مراد یہی ہے کہ جو لوگ کوئی کام کر چکے ہیں, تجربہ کار لوگ ہیں, اور آپ بھی وہی کام کرنا چاہتے ہیں, تو ان تجربہ کار لوگوں سے مشورہ کر لیں. زبردست. وہ جو غلطیاں انہوں نے کی اس سے آپ بچ جائیں گے. جن چیزوں پہ انہیں کامیابی ملی آپ وہ کر کے فوراً کامیابی حاصل کر لیں گے. میں کہوں نہیں, میں سارا تجربہ خود ہی کروں, پہلے نقصان بھی اٹھاؤں, غلطیاں بھی کروں, اور بعض اوقات بڑی غلطی بھی ہو جاتی ہے. تو بالکل مشورہ کرنا چاہیے اور ہر معاملے میں کرنا چاہیے. مثال کے طور پہ آپ نے مسجد کی بات کہی, اب یہاں تو بہت سارے شرعی معاملات بھی آتے ہیں, تو ان معاملات میں تو علماء کرام سے رجوع کرنا چاہیے, دیندار لوگوں سے جن کے پاس شرعی مسائل ہیں. اور باقی کاروبار کر رہے ہیں تو کاروبار میں مشورہ کریں. کاروبار شروع کر لیتے ہیں, بعد میں کسی اسکیم کا شکار ہو جاتے ہیں, کوئی پیسے لے کے چلا جاتا ہے, پھر کوئی تجربہ کار آدمی کہتا ہے یہ تو مجھے پتا تھا, یہ مجھ سے پوچھ لیتے, میں بھی یہ کر کے پھنس چکا ہوں. تو اگر تلاش کر کے اچھے لوگ ڈھونڈ لیے جائیں, اس کام کے ایکسپرٹ لوگ ڈھونڈ لیے جائیں. بلکہ ایک بڑی پیاری بات ایک شخص سے سنی تھی کہ زندگی میں 2-3 لوگ ایسے تلاش کر لو جن سے تم اپنی دل کی بات بھی کر سکو اور ان سے مشورہ بھی کر سکو. اچھا, یہ بھی مسئلہ ضرور ہے اشفاق بھائی کہ ہر کسی سے مشورہ بندہ کر نہیں سکتا, کیونکہ یہاں اگر اس کا دوسرا پہلو دیکھیں تو لوگ مشورہ یا تو صحیح نہیں دیتے یا ان کو دینا نہیں آتا, یا تیسری بات ہے کہ وہ بعض اوقات آپ کی بات امانت نہیں رکھتے. آپ نے کوئی فیملی کے معاملے پہ مشورہ کرنا ہے, اپنے کاروبار پر کرنا ہے, تو ہر بات تو کسی کو بتانے والی نہیں ہے. تو آپ پہلے زندگی میں اچھے طریقے سے تھوڑا سا جس کو کہتے ہیں چھان پھٹک کر کے کچھ 1-2 افراد زندگی میں ایسے ہونے چاہیے کہ جن سے آپ اچھا مشورہ لے سکیں, اور ماشاءاللہ بہت فائدہ ہوتا ہے. اور پھر ایک اور بات ہے کہ جس کو مشورہ مانگا جائے نا, اگر اس کو نہیں پتا تو خدا کے واسطے مشورہ بھی نہ دے. صحیح. ہاں, میرا مشورہ ہے کہ یہ کر لو, اس نے خود اپنی زندگی میں کیا نہیں ہے. تو اچھا مشیر وہ ہے, اچھا مشورہ دینے والا وہ ہے جو آپ کو یہ بھی کہہ سکے کہ مجھے اس کا علم نہیں ہے, ہاں فلاں آدمی ہے اس سے مشورہ کر لو, تو یہ بھی ٹھیک ہے. لیکن جب وہ منع کرتا ہے بعض لوگ اصرار کرتے ہیں, نہیں یار کچھ تو بتاؤ, نہیں یار آپ بتائیں نا, آپ کچھ تو بولیں. ٹھیک ہے, وہ پھر بتا دے کہ دیکھیں میں پھر اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں, مجھے اس کا کوئی تجربہ نہیں ہے, کل کچھ ہو جائے تو میرے پاس بس چلے آنا. لیکن یہ کہ واقعی جو جس کا ایکسپرٹ ہو نا, یا وہ کہتے ہیں بن مانگے مشورہ دینے والے بہت سارے, نہ پوچھو پھر بھی مشورہ دے. میرا مشورہ یہ جناب کہ آپ یہ کریں. بھائی حضرت آپ سے پوچھا کس نے, ٹھیک ہے نا. تو جس مشورہ جس کو دے رہے اس کی زندگی گزر گئی اس کام میں. اب آپ مدنی چینل پر وہ والی کالیں تو چلاتے نہیں ہے نا, کہ جس کال میں ایسے مشورے آ رہے ہوتے ہیں کہ اسٹیج ایسا نہیں ہونا چاہیے, تو لائٹ ایسی نہیں ہونی چاہیے. کچھ مشورے یقیناً کارآمد ہوتے ہیں, کچھ ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے گھر کی لائٹیں آج تک نہیں لگائی ہوتی, اور وہ ہمیں جناب مدنی چینل کی لائٹوں پہ مشورہ دے رہے ہوتے ہیں. تو یہاں سارے کے سارے ایکسپرٹ لوگ ہیں, اس فیلڈ کے ماہرین بیٹھے ہیں, تو جس کا کام اسی کو ساجے. تو بن مانگے مشورے کی بھی عادت نہیں ہونی چاہیے. اور بعض اوقات بن مانگا مشورہ یہ کرتا ہے کہ بعض اوقات آپ اگلے کا کام خراب کر دیتے ہیں, اس کا حوصلہ خراب کر دیتے ہیں. تو یہ دونوں پہلو ہے کہ مشورہ ضرور لینا چاہیے, جس سے مشورہ لیا جائے وہ ان باتوں کی احتیاط. اچھا, آپ نے فرمایا کل کچھ ہو جائے تو میرے پاس مت آنا, میرا تجربہ نہیں ہے. جس کا تجربہ ہو وہ مشورہ دے, اور پھر کل کچھ ہو جائے تو پھر آ جائیں اس کے پاس. بندہ مشورہ ہی دے رہا ہے نا, آپ کا کام تو وہ نہیں کر رہا ہوں, ہوتا تو وہی ہے جو اللہ کی جو مشیت ہے. لیکن یہ کہ بعض اوقات انسان جب بتا دیتا ہے نا کہ دیکھیں یہ کریں گے تو نقصان ہوگا, مجھے ہوا تھا, اور یہ کریں گے تو فائدہ ہوگا, میرا تجربہ یہ کہتا ہے. تو اگر آپ وہ غلطی پھر کریں جس کی وجہ سے نقصان ہو, تو پھر آپ اپنے آپ کو دوش دیں گے. تو اللہ کی رحمت سے اچھے مشورہ لینے والے سے ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ زندگی میں بہت فائدہ ہوتا ہے. اور بعض اوقات کچھ لوگوں کو ہر چیز میں بڑی جلدی ہوتی ہے. یہ جو آپ نے کہا نا ایک صاحب نے کہ میں مشورہ نہیں لوں گا, بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے مشورہ لوں گا تو ٹائم نکل جائے گا, جلدی کر لو. وہ بعض اوقات جلدی کے چکر میں اتنی بڑی غلطی کر جاتے کہ پھر بہت سارا ٹائم اس کو سدھارنے میں نکل جاتا ہے. اچھا, ایک اور اس میں آپ کو رائے دے دیتا ہوں, یہ بھی مشورہ دے دیتا ہوں. آپ نے چونکہ سوال کیا, بن مانگا نہیں ہے یہ کہ بہت ساروں سے مشورہ نہ کریں. صحیح, یہ بھی بڑا پرابلم ہے. کچھ لوگ کام شروع کرنے سے پہلے ایک سے مشورہ لے لیا, سمجھدار آدمی سے لے لیا, پھر بھی اطمینان نہیں ہوا, دوسرے سے پوچھا, پھر تیسرے سے پوچھا, اچھا 25 لوگوں سے پوچھ لیا, اس میں 10-12 رائے سامنے آ گئے. وہ بیچارہ گھومتے ہی رہے گا راؤنڈ اباؤٹ پہ, وہ ایگزٹ ہی نہیں لے پا رہا. 2-3 سے مشورہ کریں, اگر زیادہ ڈبل مائنڈڈ ہے استخارہ کر لیں, اور اللہ کی رحمت پر امید رکھیں اور کر ڈالیں. ورنہ ہوتا یہ کہ کچھ لوگوں کو کچھ کام کرنے اور پچھلے 5 سال سے مشورے ہی چل رہے ہیں, بال سفید ہو گئے. ہاں, وہ مشورہ ہی چل رہا ہے, نہ رشتہ کر پاتے ہیں, بچوں کا رشتہ کر پاتے ہیں, نہ کاروبار شروع کر پاتے ہیں, نہ کسی ملک کا سفر کرنا ہے وہ یعنی گاڑی لینے کے لیے مشورے چل رہے ہیں. اس گاڑی کے 2010 سے 2024 تک کے ماڈل آ گئے, ابھی تک مشورہ ہی چل رہا ہے, اور بیچارہ سائیکل پہ ہی گھوم رہا ہے یا موٹر سائیکل پہ گھوم رہا ہے. بھائی کتنے مشورے کرنے ہیں. تو فیصلہ کرنے کی عادت جو ہے نا, یہ بھی بہت ضروری ہے کہ ڈیسیژن میکنگ جو ہے وہ آپ کو آگے لے کر جاتی ہے, صرف مشورے آگے نہیں لے کے جاتے. اچھا, ایک صاحب
سے کسی نے مشورہ مانگا اپنی بیٹی کے رشتے کے لیے, اب وہ انہوں نے منع کیا کہ نہ یہاں نہ کریں وغیرہ وغیرہ, پھر انہوں نے کر دیا. اس کے بعد جس نے مشورہ دیا تھا نا وہ اس سے اب نہیں بولتا. نہیں میرا ہمارا کام مشورہ دینا ہے, حکم تھوڑی دینا ہے. بھائی آپ دیکھیں دعوت اسلامی کا حسن دیکھیں کیا خوبصورت, کیونکہ اتنی بڑی تحریک ہے نا امیر اہل سنت نے جو بنائی ہے, تو اس پوری تحریک میں لاکھوں لوگ ہیں, لاکھوں اسلامی بھائی ہیں. تو مشورہ تو ہمارے تنظیم کا بہت بڑا کام ہے کہ ہمیں مشورے کر کے چلنا ہوتا ہے, ہم اس کو مدنی مشورہ کہتے ہیں. تو مدنی مشورے میں ہمیں ایک جملہ بڑا پیارا سکھایا گیا کہ میرا ناقص مشورہ یہ ہے, تاکہ قبول کر لیا جائے تو بھی آپ کو خوشی ہو, نہ قبول کیا جائے تو کوئی نقصان نہ ہو. تو کچھ لوگ تو مشورہ نہیں دے رہے ہوتے, کہتے ہیں میرا مشورہ, وہ حکم دے رہے ہوتے ہیں, بلکہ وہ کہتے ہیں نافذ کر دیجیے اس کو, نہیں کریں گے تو ختم, ہماری بات چیت ختم. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. ہمارا کام مشورہ دینا ہے, وہ قبول کر لے تو بھی اس کی مہربانی, نہ قبول کرے تو بھی کچھ نہیں. آپ اس پر ناراض کس بات پر ہو رہے ہیں, آپ کا حکم تو نہیں چلتا نا اس پر. تو بالکل مشورہ دیں اور سافٹ انداز میں دیں اور دل بڑا کر کے دیں, اور بلکہ یہ کہہ بھی دیں کہ میرا مشورہ یہ ہے, باقی جیسے آپ کی مرضی, تاکہ اس کو ریلیکسیشن تو ملے نا. اس کو یہ نہ لگے یار مجھے پسند نہیں آ رہا, اس کا مشورہ نہیں کروں گا تو دوست کھو دوں گا, رشتہ دار کھو دوں گا, تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. صحیح, ماشاءاللہ, بڑی پیاری پیاری باتیں ہو رہی ہیں. قبلہ مفتی شفیق اتاری صاحب بھی ہمارے ساتھ کرم فرما ہیں. مفتی صاحب سے آپ کے شرعی مسائل کے جوابات بھی لیں گے, اس ٹاپک پر بھی مدنی پھول لیں گے. ایک دو کالز لے لیتے ہیں. محمد ارسلان اتاری مدینۃ الاولیاء ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں. ماشاءاللہ سے نور سحر سلسلہ بہت ہی پیارا چل رہا ہے. اشفاق بھائی آپ سے یہ سوال ہے, آج کل یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ مشورہ تو کرتے ہیں کسی مسلمان بھائی سے اور پھر اس کو ریجیکٹ بھی کر دیتے ہیں اس کے منہ پر ہی کہ آپ نے مشورہ صحیح نہیں دیا. اس بارے میں رہنمائی فرمائیں کہ یہ دل آزاری میں تو نہیں آتا, مشورہ ہمیں کس انداز میں اور کس طرح کرنا چاہیے, اس بارے میں کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیں. جی مفتی صاحب, اگر کوئی منہ پہ ہی کہہ دیتا ہے بھائی تم نے تو مشورہ صحیح نہیں دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مشورہ جس سے لیا جا رہا ہے اس کے اوپر تو شرعاً واجب ہے کہ وہ درست مشورہ دے. کبھی بھی اس طرح کا مشورہ نہ دے کہ قصداً غلط مشورہ دے رہا ہوں. بعض اوقات ایک بزنس مین دوسرے بزنس مین کو پھنسا بھی دیتے ہیں, یعنی ان کو خود بھی تجربہ ہے, یا ویسے ہی وہ اس سے کچھ ایسا انتقام یا بدلہ لینا ہے, یا اس کو ویسے ہی پھنسانے کی طرف, تو اس کو آگے بڑھائیں گے کہ ہاں آپ یہ کر لو. تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح تعلیم ہے جی کہ مشورہ جب لیا جائے تو یہ ایک امانت ہے, اور اس میں خیانت کرنا جائز نہیں ہے. یعنی قصداً غلط مشورہ وہ بالکل بھی کسی کے لیے یہ جائز نہیں کہ اس کو دے اور پھر اس کو بعد میں نقصان ہو. اچھا, اب اگر قصداً نہیں دیا کسی نے بھی اور اپنی رائے کے مطابق اس نے درست مشورہ دیا, یا پہلے جیسے بات ہوئی حاجی صاحب نے کہا کہ اس وقت وہ منع بھی کر سکتا ہے کہ میں ابھی اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ میں آپ کو کوئی رائے دوں, آپ یا کسی اور سے اس حوالے سے مشورہ لیں, تو یہ سب سے بہتر بات ہے. صحیح. اب مشورہ لینے والوں کو بھی چاہیے نا, جس سے مشورہ لینا ہے کم از کم وہ آپ کے حالات سے واقف ہو. جس معاملے میں مشورہ آپ نے لینا ہے, چاہے وہ کاروبار کا ہے, چاہے وہ کوئی رشتے کرنے کے متعلق ہے یا کچھ ہے, سامنے والے کے لیے ایک بیسک شرط ہے کہ وہ آپ کے اس معاملے میں حالات سے واقف ہو. بعض اوقات اگر حالات سے واقف نہیں ہوگا تو وہ آپ کو مشورہ اپنی رائے کے مطابق درست ہی دے رہا ہوگا, مگر چونکہ آپ کے حالات سے واقف نہیں ہے تو وہ آپ کے حق میں غلط ہو جائے گا, سامنے والے کے حق میں وہ غلط ہو جائے گا. اب کسی کو اتنے تو کئی مشورے دینے والے ہیں کہ جاب چھوڑ دو آپ کو بزنس ملے گا اور اچھے سے اچھا بزنس ہو جائے گا, چھوٹے چھوٹے دے کے مثالیں بھی دیں گے کہ اتنے سے کام شروع کیا تھا کہاں سے کہاں پہنچ گیا. اب اس کی کیفیت یا اس کی حالت ایسی نہیں تھی کہ وہ جاب چھوڑ کر کاروبار کی پوزیشن میں ہے. کئی ایسے لوگوں کے کاروبار چلا رہے ہیں, اچھی اچھی تنخواہیں بھی لے لیتے ہیں, اور بظاہر ان کے باس جو ہوتے ہیں بعض اوقات وہ کوئی اتنی تعلیم یافتہ بھی نہیں ہوتے, لیکن ان کے پاس رہ کر تو وہ کام کر رہے ہیں اور ٹھیک چل رہے ہیں اور ان کو اپنی سیلری سے. لیکن ضروری نہیں کہ وہ بزنس میں بھی آئیں اور اس طرف بھی وہ اچھے طریقے سے بزنس بھی کر سکیں. تو اس طرح مشورہ دے کر کسی کو جس کے حالات سے آدمی واقف نہیں ہے تو نہ کسی کی جاب چھڑانی چاہیے, نہ کسی کے رشتوں میں ایسی دراڑیں ڈالنی چاہیے. اب چھوٹے چھوٹے مشورہ دے دیا, اب گھر بھی کوئی نیا گھر بنایا نہ کسی کو بلاتے ہیں, ابھی ویسے ہی آگے عید ہے تو لوگ بنائیں گے, کوئی نئے گھروں میں بھی بلاتے ہیں, مہمانوں کو گھر دکھاتے ہیں. اب ان میں مہمانوں کے بھی جو آداب اس میں تو یہی ہے نا, کسی کے گھر گئے ہیں, اب نئے گھر گئے ہیں, اچھا ایک نے کام کر لیا, اب کام ہو گیا, اب اس کو معاف کر دو, اس نے گھر لے لیا, اس علاقے میں نہیں لینا تھا, یہ پردے نہیں لگانے تھے, کھڑکی یہاں نہیں بنانی تھی, آپ سے نہیں پوچھا, غلطی ہو گئی. لیکن اس سے بڑی غلطی شاید یہ کہ آپ کو گھر پہ بلا لیا کہ اب جو کام ہو چکا مزید اپنی دل آزاری کر رہے ہیں, آپ اس وقت اب موقع نہیں ہے, اب یہ کام ہو چکا ہے, بہت اچھی بات. آپ ان کو دعائیں دیں, اللہ آپ کے گھر میں برکت دے,
نظر بد سے محفوظ رکھے، لیکن اب مشورے دینے کا موقع ہی نہیں ہے. بہت خوبصورت. تو مشورے کا موقع، آپ کے حالات سے واقف ہونا، یہ دونوں چیزیں بہت اہم ہیں. سب اس کال کا جواب رہ گیا کہ اگر کوئی مشورہ دیا کسی نے اور معاملہ الٹا ہو گیا تو میرا ماننا تو یہ ہے کہ اس نے تو بیچارے نے مشورہ دیا نا، اب مشورے کے بعد ہو سکتا ہے آپ نے پورا عمل نہ کیا ہو یا آپ کے نصیب میں یہ نقصان لکھا ہو، تو اس پر بلیم کسی طرح نہیں بنتا. کیا بالکل بھی نہیں. یہ تو انہوں نے جو پوچھا دل اداری جا کے پھر ان کو کہنا بھی جا کے کہ آپ نے مشورہ غلط دیا تھا اس لیے میرا یہ نقصان ہوا. مجھے یہاں پر بڑی پیاری بات یاد آ رہی ہے. رب کریم نے سورہ آل عمران آیت نمبر 59 میں جہاں فرمایا نا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، ان سے کاموں میں مشورہ کیجئے. پھر فرمایا فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب طے کر لیں، کچھ فیصلہ کر لیں تو پھر اللہ پر امید بھروسہ رکھیں. یعنی اب لوگوں پہ بھروسہ نہ ہو. جی بالکل. تو یہاں پر ایک درس ہے جو مفسرین نے بیان کیا کہ مشورہ کرنے کے بعد کہیں ایسا نہ ہو کہ اعتماد بندوں پر ہو جائے. یار حضرت نے فرمایا ان کی بات ہے تو اب تو صحیح ہوگی، بعد میں ہو گیا نقصان. تو بندے کو چاہیے توکل رب پر ہی رکھے کہ اگر کچھ اور بھی ہوا ہے میرے رب نے جو کیا اچھا ہی کیا، میرا رب بہتر فرمائے گا. تو بندہ رب کی ذات پہ ہی امید رکھے. اچھا ہوا تو بھی رب نے کیا، اور اگر کچھ معاملہ اس میں آپ کے حق کے موافق نہیں ہوا، آپ رب کی رضا پہ راضی رہیے اور اللہ پہ بھروسہ رکھیے، اور پھر ساتھ میں بندوں کے ساتھ مشورہ بھی کرتے رہیے. بعض اوقات کسی لاس کے اندر، کسی تکلیف کے اندر، کسی رکاوٹ کے اندر بھی اللہ پاک کی بہت بڑی رضا ہوتی ہے. جی. بعض اوقات اس کے پیچھے آپ کے لیے کیا ہوتا ہے آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ آپ کے درجے بلند کرنے آئی ہے، یہ پرابلم آپ کو اللہ کے قریب کرنے آئی ہے اور آپ کو صبر کے جو ثواب ہے وہ دینے کے لیے آئی ہے. لیکن ہم بے صبری کر کے واویلا کر کے اپنا سارا ثواب بھی ضائع کر دیتے ہیں. بلکہ روایتوں میں مضمون آتا ہے کہ اللہ پاک کے نزدیک کچھ بندوں کا ایک مقام لکھا ہوتا ہے، وہ روزے رکھ کر عبادتیں کر کر اس مقام تک نہیں پہنچ پاتے. اللہ پاک ان پر کوئی آزمائش بھیجتا ہے اور وہ آزمائش پر صبر کر کے وہ مقام حاصل کر لیتے ہیں. اب دنیا میں ایک رینک بڑھانے کے لیے سرکاری دفتروں میں لوگ کہتے ہیں میرا ایک گریڈ بڑھ جائے، کتنی فائلیں، کتنی ریکویسٹیں، کتنا جناب سورس لگ رہی تو میرا ایک گریڈ بڑھ جائے. کتنے سالوں بعد وہ گریڈ بڑھتا ہے، اور جناب اللہ کی بارگاہ میں ایک آزمائش پر صبر کر کے پتہ نہیں کون سا گریڈ لکھا ہوا ہے آپ کا، وہ کدھر پہنچانا ہے اللہ نے آپ کو اپنی رحمت سے. اور آپ ایک نقصان پر اتنا واویلا، اتنا شور، اتنا ہنگامہ کر کے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ سارا ثواب ضائع. قرآن میں ہے نا عسیٰ ان تکرہوا شیئا خیر لکم، کہ تم کسی چیز کو ناگوار. حضرت اس کو تھوڑا سا پڑھیں اشفاق میں، تھوڑا سا پورا یہ آیت سنائیے. کمال، بہت پیارے موقع پہ یہ آپ آیت لائیں. یہ ناظرین ذرا سنیے گا کہ قرآن نے کیا خوبصورت ہماری رہنمائی کی ہے کہ بعض اوقات کوئی کام نہیں ہوتا اور ہم سمجھ رہے ہوتے تباہ ہو گئے، ہم برباد ہو گئے، اس کے پیچھے کیا ہو سکتا ہے. اور بعض اوقات ہم کسی چیز کے دیوانے ہوتے ہیں کہ یہ کام ہو جائے اور اس کے پیچھے ہو سکتا ہے ہمارا نقصان چھپا ہوا ہو. ذرا رب کریم فرماتا ہے سورہ بقرہ میں عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو شر لکم، عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم. اللہ اکبر. قریب ہے کہ کسی چیز کو تم برا جانو لیکن وہ تمہارے لیے اچھی ہو، ناگوار جانو لیکن وہ تمہارے حق میں اچھی ہو، اور قریب ہے کہ کسی چیز کو تم اچھا جانو لیکن وہ تمہارے حق میں بری ہو. تم سمجھ رہے ہو کہ یہ مل جائے گی تو میرا کام ہو جائے گا، حالانکہ وہی تمہارے حق میں بری ہے. یہاں پہ وہ روایت جو ہم چاند رات کو عید والے دن سناتے ہیں نا کہ عید کے دن فرشتے پھیل جاتے ہیں جی اور سوال کرو گے جو تمہارے حق میں بہتر ہوگا وہ تمہیں دوں گا، ہاں حق اور جو بہتر حق ہوگا میں بہتر نہیں ہوگا وہ اپنی رحمت سے روک لوں گا. اب یہ روکنا بھی رحمت ہے. ہمیں لگ رہا ہے کہ کام رک گیا، ہمیں لگتا ہے کہ میرا مسئلہ حل نہیں ہوا، لیکن وہ رحمت ہی تھی. بس یہ لیول مل جائے نا. وہ کہتے ہیں نا کہ عام لوگ جہاں بیزار ہوتے ہیں وہاں اللہ کے مقرب بندوں کا یا اللہ کے جو پسندیدہ بندے وہاں مقام ہے ان کا صبر ہوتا ہے، اور جہاں ان مقرب بندوں کا مقام صبر ہوتا ہے وہ اخص الخواص کا مقام شکر ہوتا ہے. ہم اعتماد یعنی کر لینا، وہ اس تکلیف پر شکر کر رہے ہوتے ہیں کہ میرے رب نے بھیجی ہے نا، اگر اللہ نے بھیجی ہے تو یہ میں اس کی رضا پر راضی ہوں. تو اللہ کرے وہ لیول نصیب ہو جائے کہ دیکھیں اب کتنی عجیب بات ہے کہ تکلیف پر شکر. بھائی نعمت پر شکر تو سنا تھا، لیکن جو رب کے مقرب بندے ہوتے ہیں نا، وہ جہاں عام لوگ واویلا کرتے ہیں، نیک لوگ صبر کرتے ہیں، اور مقرب جو ہوتے ہیں بارگاہ الہی کے وہ شکر کرتے ہیں کہ جب رب نے بنایا اور اسی نے آزمائش بھیجی تو یا اللہ میں تیری آزمائش پر راضی ہوں. واہ واہ. تو میں ابھی پچھلے دنوں سردی کا موسم تھا، ٹھنڈ کا، تو جن گھروں میں بچے ان میں یہ معاملہ دیکھنے میں آیا ہوگا کہ بعض اوقات بچے جو ہے نا وہ پانی میں گھس جاتے ہیں، نل کھول لیں گے، شاور میں گھس جائیں گے، تو مائیں گھر کے بڑے روک رہے ہوتے ہیں. اچھا بچے کو جو بھی کھیلوں سے شاید مزہ آ رہا ہوتا ہے، حالانکہ سردی ہے اسے مزہ آ رہا ہے، لیکن ماں یا گھر کے بڑے جو ہے نا روک رہے ہیں. تو اب یہ دیکھیں معاملہ تو یہی ہے کہ بچہ تو چاہ رہا ہے میں وہاں جاؤں، بڑے روک رہے ہیں. بڑے جو روک رہے ہیں وہ اس کی خیر خواہی میں ہی روک رہے ہیں، اس کو نہیں پتا پیچھے کیا اس کو تو نہیں پتا. اچھا جو ہمارے بڑے جتنا دیکھ رہے ہیں وہ تو بس دیکھ رہے ہیں مخلوق ہونے کے ناطے، لیکن رب کائنات تو پھر وہ سب سے بڑھ کر ہی ہے.
बाप होकर बेटे को क्या देना है नहीं देना हमें पता है जी। तो मेरे रब को नहीं पता मुझे क्या देना है और क्या नहीं देना है। अगर वो रोक रहा है तो वो भी उसकी रहमत ही है। क्या बात है, मजीद कॉल दीजिए।